أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العلي العظيم صدق الله۔ جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے ویسی کوششیں کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مسلمانوں کو ایمان کی توفیق بخشی اور اس ایمان کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال دیے کہ اپنے ایمان کو خوبصورت بنا لو، اپنے ایمان کو طاقتور بنا لو، اپنے ایمان کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دو۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ واعقى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا، بلکہ حدیث پوری یوں ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا اور اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ دیا اور اللہ ہی کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے کوئی چیز دینے میں رک گیا، تو گویا کہ یہ 4 اعمال جس آدمی نے اختیار کر لیے تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ کسی کے ساتھ اگر محبت رکھنی ہے، صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے محبت کرنی ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اس لیے میں نے اس سے محبت رکھنی ہے۔ کوئی کسی سے دین کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے ایمان کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے سخاوت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے خوبصورتی کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، لیکن فرمایا ان تمام کی تمام چیزوں میں اصل جو محبت کا معیار ہے وہ ہے اللہ کی رضامندی، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کر رہا ہے۔ ماں باپ اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اگر اپنی اولاد کو چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر، تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی نیکی ملے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ کسی بچے کو پیار کر رہے تھے، تو ایک صحابی انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی بھی اپنے بچے کو کسی ایک بچے کو پیار نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، من لم یرحم لا یرحم۔ فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر کسی آدمی کے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، کسی کا احساس نہیں ہے، کسی کی قدردانی نہیں ہے، اب وہ یہ فکر چھوڑ دے کہ پھر کوئی اس کا احساس کرے، کوئی اس کی قدردانی کرے، کوئی اس سے محبت کرے یا کوئی اس پر رحم کھائے، تو گویا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، اگر کوئی آدمی کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور اس کی علم کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو فرمایا کہ یہ محبت کرنا بھی اس کے لیے مفید ہوگا اور یہ محبت کرنا بسا اوقات اس کی نجات کا ذریعہ ہوگا، کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے مفعول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کو قیامت کے دن بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ بتا تیری کس سے محبت تھی، کیا تو کسی عالم سے محبت کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں میں تو کسی عالم سے نہیں۔ اور میں اچھا تیری کسی سے دوستی ہو کہ جس کا دوست کوئی عالم ہو؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا اچھا کسی محلے میں جس میں تو رہتا تھا اس میں کوئی عالم ہو؟ وہ کہے گا نہیں۔ اچھا کہ تیرے کوئی جاننے والوں میں کوئی کسی کا تعلق کوئی ایسے عالم کے ساتھ ہو جو باعمل ہو؟ تو وہ بتلائے گا، بالآخر دور پار کا کوئی رشتہ، کوئی ناطہ، کوئی نسبت، کوئی تعلق بتلائے گا، اللہ اسی پر بخشش کا فیصلہ فرما دے گے۔ تو یہ ہے محبت کا معیار، اللہ جس کو کہہ رہے
کہ جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے بہترین کوشش کرے مومن ہونے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کی قدردانی کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث اس کے واضح طور پر دلائل ہیں کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے اور پھر اللہ ہی کے لیے بغض رکھے۔ کوئی آدمی کسی سے ناراض ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، کہ مثلا وہ آدمی اس کا کہنا نہیں مانتا، وہ اس کو کہتا ہے نماز کی طرف آ جائیے، نماز کی طرف نہیں آتا، بار بار کہتا ہے، اتنی گہری جگری دوستی ہونے کے باوجود یہ اس کا کہنا نہیں مانتا نماز کی طرف آنے میں، تو اب جو غصہ کر رہا ہے گویا یہ اللہ کے لیے بغض رکھ رہا ہے، اللہ کے لیے غصہ کر رہا ہے، اللہ کے لیے ناراض ہو رہا ہے۔ اور کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ بھئی کوئی حکم پورا کر لے، مثلا وراثت ہے، بھئی اپنے زندگی میں اپنی وراثت کے بارے میں فیصلے کر جاؤ، یا اور کوئی لین دین ہے طے کر جاؤ، یا اگر کسی کا قرضہ کسی نے دبا رکھا ہے تو بھئی دے دو اگر ہمت ہے تو، یا کسی کا حق دبا رکھا ہے، یہ اس کو محنت کر رہا ہے، لیکن اگلا آدمی اس کو بالکل بھی رسپانس نہیں دے رہا یا لفٹ نہیں کرا رہا، تو اب یہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، اس سے غصہ کر رہا ہے اللہ کے لیے، کوئی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ تو فرمایا یہ بھی ایمان کا خاصہ ہے۔ وَمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، فرمایا کہ جو دے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے دے۔ کسی کو کوئی آدمی سخاوت کے ذریعے سے دیتا ہے، کچھ مال دیتا ہے، کچھ چیزیں دیتا ہے، کوئی چیز اس کی سہولت کے لیے اس کی ضرورت کے طور پر دیتا ہے، تو فرمایا اللہ کا حکم سمجھ کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں اس کا ایمان مکمل کر رہے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے، فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی ذات پر خرچہ کرتا ہے اس نیت سے کہ اس سے جو طاقت آئے گی اس کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی طرف جانے والے اعمال میں لگاؤں گا، تو فرمایا یہ بھی اس کا صدقہ ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنے اہل و عیال پر لگاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی بیوی کو اگر کھلاتا پلاتا ہے اس کی ضروریات پوری کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی اولاد کو اگر کچھ دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی آدمی اگر یہ نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ وہ کسی مسلمان کو دیکھ کر خوش ہو جائے، مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ من اعطى للہ، اللہ کے لیے دے، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے روک لے، کہ پتہ ہے کہ اگر اس کا حق دے دیا تو یہ کہیں غلط کاموں میں لگا دے گا، تو اب روکا ہوا ہے، صرف اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے روکا ہوا ہے۔ یہ کسی کو نہیں دیتا، پتہ ہے کہ اگر اس کو دے دیا تو یہ نقصان کر دے گا، یہ فلاں جگہ کسی کو نقصان پہنچا دے گا، تو اب یہ جو نہیں دے رہا تو فرمایا یہ بھی اللہ کے لیے نہیں دے رہا، تو یہ گویا کہ اپنے ایمان کو مکمل کر رہا ہے۔ یہ ہیں وہ کوششیں، وہ اعمال کہ جن کی وجہ سے جن اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے ان کا ایمان مکمل ہوتا جائے گا اور پھر ان کی قدردانی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب جس گھر میں پیدا ہوئے مجوسی خاندان میں پیدا ہوئے، ان کے والد مجوسی تھے، ان کے گھر میں آگ جلتی تھی جو انہوں نے بچپن سے دیکھی، جو کبھی بجھنے کا نام نہیں لیتی، بس ہمیشہ اسی کام میں لگے رہتے کہ لکڑیاں لا رہے ہیں، اس میں لگائے جا رہے ہیں، جھونکے جا رہے ہیں، وہ آگ جل رہی ہے، کیونکہ وہ آتش پرست ہوتے ہیں مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے، آگ کے سامنے جھکنے والے، اور وہ اس کو بجھنے نہیں دیتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی کوششوں کو سراہا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیا۔ درمیان میں کتنا زمانہ ایسا گزرا، ایک پادری، پھر دوسرا پادری، پھر تیسرا پادری، پھر پتہ نہیں کتنے پادریوں سے یہ ملے، اور ان کا آخری وقت آیا اور پھر ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنے گرجا گھروں میں یہ رہے اور وہاں پر ان کے آخری وقت تک جو اس کے انچارج ہوتے، جو پادری ہوتے، ان کی خدمت میں لگے رہتے، صرف حق کی تلاش میں۔ پھر کسی قبیلے نے جو جا رہا تھا مدینے کی طرف، کسی پادری نے بتلایا، کسی انجیل کے عالم نے بتلایا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اور مدینہ میں آئیں گے، تم وہاں کا سفر کرو کسی طرح۔ تو یہ وہاں پہنچے تو وہاں جس قافلے کے ساتھ گئے اس قافلے نے غلام بنا کر بیچ دیا۔ پھر ایک یہودی کے پاس پہنچ گئے بکتے بکاتے، اب یہودی کے غلام ہیں، اب یہ انتظار میں تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرے اور اپنے ایمان کی پیاس کو بجھائے، تسکین حاصل کرے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس یہودی کے پاس کام کرتے تھے، کھجوروں کا باغ تھا، تو اس یہودی کے پاس اس کا کوئی چچا زاد بھائی آیا بھاگتا ہوا، اس نے کہا، او ہو تمہیں پتہ چلا
کہ مکہ سے ہجرت کر کے ایک صاحب آئے ہیں مدینہ میں اور کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں۔ انہوں نے فوراً جیسے ہی سنا تو درخت پر، کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، کھجوریں توڑنے، فوراً نیچے گرے خوشی کے مارے، اور فوراً اس یہودی سے کہنے لگے کیا کہہ رہا ہے تمہارا بھائی، کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو غصہ آ گیا کہ تمہارا کیا لینا دینا ہماری گفتگو سے۔ تو اس نے فوراً ان کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ نہیں کہ یہ چھوٹے تھے یا کوئی نوجوان، نہیں، بڑھاپے کی حد تک پہنچے ہوئے تھے، لمبی عمر پائی انہوں نے۔ اب یہ انتظار میں تھے کہ کسی طرح موقع ملے، چنانچہ جیسی چھٹی ہوئی بہانے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اب ان کو 3 نشانیاں بتلائی گئی تھی۔ کسی آخری جو انجیل کا عالم گزرا تھا جس کی ان سے ملاقات تھی، اور اس نے کہا تھا کہ 3 نشانیاں پکی ہیں، وہ نبی کے اندر ہی پائی جا سکتی ہیں، کسی اور کے اندر نہیں پائی جائیں گی، وہ دیکھ لینا، اگر وہ پائی جائے تو پھر تو ایمان لے آنا۔ پہلی نشانی کیا؟ کہ وہ صدقہ کو قبول نہیں کریں گے، اور دوسری نشانی یہ کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کی دونوں شانوں کے درمیان پشت پر مہر نبوت ہوگی، چھوٹے چھوٹے تل، یعنی ایک ابری ہوئی جگہ ہوگی جو مہر کی شکل میں، اس پر چھوٹے چھوٹے تلوں کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، یعنی اوپر اللہ، جی، نیچے رسول، اور پھر اس کے نیچے محمد رسول اللہ۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو مہر نبوت تھی اس کی صورت بھی ایسی ہی تھی۔ تو خیر، یہ فوراً گئے کھجوریں لے کر اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، میں اللہ کے نبی، اللہ کا نبی۔ فرمایا یہ کچھ صدقے کی چیزیں ہیں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہونے کی حیثیت سے صدقہ لینے کا مجاز نہیں ہوں، میں صدقہ نہیں لے سکتا، کسی اور کو دے دو۔ اب اس کی ایک نشانی پوری ہو گئی، ان کی اس وقت کی نشانی پوری، خوش ہو گئے۔ اگلے دن پھر ٹائم نکال کر آئے اور پھر کہا، کچھ کھجوریں اپنے پاس لے کر آئے کپڑے میں بندھی ہوئی، اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آ۔ فرمایا اچھا اچھا آؤ، ہم تو ہدیہ شوق سے قبول کرتے ہیں، تو ہدیہ شوق سے قبول کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہدیہ قبول کیا اور خود بھی کھائی کھجوریں، اور دیگر جو صحابہ ارد گرد بیٹھے تھے ان کو بھی کھلائی۔ اب وہ انتظار میں تھے کہ کسی طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مہر نبوت دیکھ لو پھر ایمان لے آؤ۔ کبھی اگلے دن پھر آئے، پھر آگے دیکھتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں، بہانے بہانے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا چہرہ بھانپ لیا۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ بتلا دی ساری باتیں کہ جی میں حق کی تلاش میں بڑی دیر سے اور بڑی دور سے سفر کرتا ہوا آیا، اور یہ مشقتیں اٹھائی، 2 نشانیاں میں نے پوری دیکھ لی، ایک نشانی مجھے دکھا دیں اگر آپ اجازت دیں۔ حضور نے اپنا قمیص مبارک ہٹایا، فرمایا دیکھ لو، تو انہوں نے فوراً اس مہر نبوت کو چوم لیا۔ تو تینوں نشانیاں جب دیکھ لی تو فوراً کلمہ پڑھا، اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ساری کارگزاری بتلا دی کہ میں حقیقت میں غلام نہیں ہوں، میں تو کہاں سے چلا کہاں پہنچا، انہوں نے ظلم و زیادتی کی میرے ساتھ، اور اس وقت میں پریشان ہوں، غلام ہوں یہودی کا، وہ سختی بہت کرتا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ تم اس سے طے کر لو کہ کیا لیتا ہے وہ تمہیں آزاد کرنے کا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کہنے پر یہ چلے گئے اور ان کو بتلایا۔ اس نے کہا ہاں میں جو ہے اتنا سونا لوں گا اور اتنے کھجوروں کے باغات، اتنے کھجوروں کے درخت میں لوں گا، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے شرط رکھی کہ 5 سال، یعنی کھجور کا درخت، اتنے کھجور کے 300 کھجور کے درخت لوں گا، اور ان کا پھر جب پھل آنے لگے گا نا پھر چھوڑوں گا تجھے۔ حضور نے فرمایا، اب وہ بھاگے آئے کہ یا رسول اللہ وہ تو کہہ رہا ہے کھجور کے درخت تو 300، جب وہ ان کو لگاؤ جس جگہ میں کہوں، اور لگانے کے بعد جب وہ پھل دیں گے پھر چھوڑوں گا، 5 سال کے بعد پھل آئے گا، کیونکہ کھجور اس کا جو ٹائم ہے پھل دینے کا وہ 5 سال کا ہے۔ 5 سال کا جب ٹائم گزرے گا وہ پھل دینے لگیں گے پھر چھوڑو۔ حضور نے فرمایا اس سے طے کر لو، اس سے طے کر لو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم رات کے وقت گئے، جس جگہ اس یہودی نے کہا تھا باغ لگانے کا اس جگہ باغ لگا دیا، اپنے ہاتھوں سے کھجور کی گٹھلیاں لگائی، اب وہ باغ لگے، 300 درخت گویا کے لگا دیے۔ اب اللہ کی شان کچھ ہی عرصے کے اندر وہ پھل دینے لگا،
روایات کے اندر مختلف روایات آتی ہیں، کچھ کہتے ہیں 1 ہفتے بعد، کچھ کہتے ہیں صبح کو ہی، کچھ کہتے ہیں 1 سال بعد. تو اصل جو راج روایت ہے وہ 1 سال کی آتی ہے کہ 1 سال، اسی سال یعنی اسی سال جس سال لگایا اسی سال پھل دینے لگا. تو وہ چھوٹا یعنی اس سے پہلے بڑے بڑے درخت ہوتے تھے، بڑے بڑے قد، جس طرح ہمارے یہاں کھجوروں کے بڑے لمبے قد ہوتے ہیں، بڑا لمبا سائز ہوتا ہے، پھر ان پر کھجوریں لگتی ہیں. وہ اللہ کی شان، اس کا قد بھی زیادہ نہیں بڑھا، اس کی ہائٹ بھی نہیں زیادہ بڑھی، لیکن کھجور کا پھل پہلے کھجوروں کے درختوں سے بہت زیادہ. کیسے نہ زیادہ ہوتا، نبی کے ہاتھ لگے تھے. تو اب وہ مجبور ہو گیا، اتنا سونا لے چکا تھا جو اس نے طے کیا تھا، اور اب کھجور کے درخت بھی پھل دینے لگے، اس کو آزاد پھر کرنا پڑا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان بچانے کے لیے، ایمان حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں کی، اللہ کیا فرما رہے؟ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ بڑے قدردان ہے. کوئی آدمی ایمان کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کو ترویج دینے کے لیے، ایمان کو چمکانے کے لیے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اللہ ان کوششوں کی قدردانی ضرور فرماتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کو چاہتا ہے، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کی ضرور قدردانی فرماتی ہے. اور میرے عزیزو، اللہ دوسرے اعمالوں کی بھی بڑی قدردانی کرتے ہیں. آپ قدردانی کا عالم دیکھیے کہ انسان قرآن کا حرف ایک پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر کتنا دیتے ہیں؟ 10 نیکیاں دیتے ہیں ایک حرف پڑھنے پر. اور نماز انسان ایک پڑھتا ہے اور اجر اللہ تعالیٰ اس کو کتنا دیتے ہیں؟ 25 یا 27. جی، جماعت کے ساتھ پڑھے 25 یا 27. تو کتنی قدردانی ہے، کتنی قدردانی. ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کا روزہ ایک رکھے گا، اللہ فرماتے کوئی حد نہیں ہے اس کی اجر کی، میں خود دوں گا. اور وہ کتنا دیں گے یہ اللہ ہی کو معلوم ہوگا. تو یہ کتنی قدردانی ہے اللہ تعالیٰ کی. موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، روزہ ہم نے رکھا، اور وہ جیسا رکھا وہ ہمیں پتہ ہے کہ روزے کی حالت میں غیبت بھی ہو رہی ہے، بد نظری بھی ہو رہی ہے، بدگمانی بھی ہو رہی ہے، حسد بھی ہو رہا ہے، کینہ بھی ہو رہا ہے، بغض بھی ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرما رہا ہے کہ میں قدردان ہوں، میں قدردان ہوں، میں اس کا اجر دوں گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ چھوٹے چھوٹے عملوں پر اتنے بڑے بڑے انعام دے رہے اور اتنے بڑے بڑے اجر انشاءاللہ آخرت میں ملیں گے. تو یہی تو اصل قدردانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص ترین اللہ کی رضا